ہمارا کام ہے بتانا، سمجھانا، پیغام پھیلانا. اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اٹھاتا پھر یہ نہیں کہنا ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بہت مرتبہ بولا ہے کہ اگر آپ کی قرآن پاک کی تجوید ٹھیک نہیں ہے تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. صرف 29 دن کے اندر یہ جو نورانی قاعدہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، میں روز یہ بات آپ کو کنٹینیو کرتا ہوں. اس کی 29 حروف پہلے پیج کے جو ہے یہ آپ کے ٹھیک ہونا ضروری ہے. ان 29 حروف کا ساؤنڈ بہت ساروں کا آپس میں ملتا جلتا ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ سیکھ لیں گے تو آپ ہر ایک کا ساؤنڈ الگ سے نکال لیں گے. بہت ایزی اور بہت سمپل وے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آج ہمارا 5واں لیسن ہے. اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں اور بہنوں تک شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو آج ہمارا 6واں ورڈ ہے. الف سے لے کر جیم تک ہم نے پڑھ لیا ہے اور بڑے طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. ہاں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. تو آپ یاد رکھیے گا گلے کے 3 حصے ہیں. اس کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. گلے کے 3 حصے ہیں. ایک گلے کا اوپر والا حصہ، دھیان سے دیکھیے گا، میں آپ کو بڑے توجہ سے ساری بات سمجھاؤں گا. گلے کا اوپر والا حصہ اور ایک ہے گلے کا نیچے والا حصہ جہاں یعنی کہ گلا سینے سے ملا ہوا ہے. 2 حصے بن گئے، ایک وہ جو منہ سے ملا ہوا ہے، ایک وہ حصہ جو نیچے سینے سے ملا ہے. اب ایک ان دونوں کا سینٹر ہے، یہ والا حصہ. دھیان سے دیکھیے گا، ہا کی ادائیگی گلے کے سینٹر سے ہوگی. نہ لپس سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ زبان سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ ہونٹ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ناک، ہونٹ، لپس سے کوئی تعلق نہیں ہے. گلے کا سینٹر سے اس کا تعلق ہے. اور ہا کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. اور ایک اور بات میں آپ کو مزید بتا دوں، ہا کی آواز اور ساؤنڈ پہلے آپ سنیں کس طرح کا ہے. ایسے ہے، دیکھیں اس کا سٹارٹ آپ چیک کریں. جو ہا کا بالکل سٹارٹ والا ساؤنڈ ہے وہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. اور گلے کے سینٹر سے 2 چیزوں کو آپ نے فوکس کرنا ہے، 2 چیزوں کو. یعنی کہ جو ہا کا جو ورڈز ہے اس کا سٹارٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. اور دوسرا فوکس آپ کا اس بات پر ہونا چاہیے کہ گلے کے سینٹر سے آپ کو بات نکلنی چاہیے ایسے. اب نورانی تختی کی جو پہلی نورانی کہتے ہیں کہ جو پہلی تختی ہے اس کے لاسٹ والی لائن ہے، آپ اس میں دیکھیں اس میں ہا کا لفظ آ رہا ہے. ہا ہا. تو پورے قرآن پاک میں جن لوگوں نے ان چیزوں کو سیکھا نہیں ہوتا، ہا کے ساؤنڈ کو سیکھا ہوا نہیں ہوتا، تو پورے قرآن پاک کو وہ ہر جگہ ہا جہاں بھی لکھا ہوا آتا ہے وہاں ہا کو ہی اپلائی کرتے ہیں. ہم دیکھیں ہا اور ہا کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، معنی میں بھی فرق آ جاتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک کی جو سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے وہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ، ہا سے شروع ہوتی ہے. لیکن لوگ وہاں پر جنہوں نے سیکھا نہیں ہوتا کیا کرتے ہیں، ہمارے بہن بھائی کیا کرتے ہیں الحمدللہ. اس سے مقصد کسی پر تنقید نہیں ہے، مقصد آپ کو سکھانا ہے، آپ کے تجوید درست کرنا ہے. جو بہت سارے بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ کہیں جانے سے شرماتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل پر ایزیلی اس کو سیکھ سکتے ہیں. آپ کا میرے ساتھ اٹیچ رہنا 1.5 منٹ کی کلاس میں یہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ، اگر آپ کے گھر میں ایسے بچے ہیں جو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، جہاں بھی انہوں نے پڑھا لیکن تجوید ان کی نہیں ہے،